دور کسی مرغے نے بلند آواز سے بانگ دی اور چچا تندوری نے چارپائی کے قریب رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا۔ وہ ڈنڈا سنبھال کر اٹھے ہی تھے کہ چچی کی چیختی ہوئی کھنکدار آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم پھر چل دیے؟ بیٹھو آرام سے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، کہہ دیتا ہوں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ان کی طرف مڑے۔ بیٹھو آرام سے، بڑے آئے مرغوں کے دشمن۔ اماں، تم دیکھتی نہیں ہو کیسے مجھے منہ چڑھاتے ہیں، بدبخت کہیں کے۔ تمہیں صرف وہم ہے، اور یہ وہم کی بیماری حکیم طولانی بھی ختم نہیں کر سکتے، سمجھے؟ بھلا بتاؤ تو، معصوم سا جانور ہے اور انہیں منہ چڑھائے گا؟ ہوں۔ چچی نے برا سا منہ بنایا۔ ایک بار پھر مرغے نے بانگ دی۔ اب کے بار چچا تندوری رکے نہیں، ڈنڈا اٹھا کر باہر نکل آئے۔ چچی ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ یہ تھا قصبہ نورس، جس کے مکین سیدھے سادے اور بھولے بھالے تھے۔ شہر کی آلودگی سے دور یہ چھوٹا سا قصبہ اپنی مثال آپ تھا۔ یہاں امن تھا، سکون تھا، محبت تھی، خلوص تھا۔ شہر کی طرح یہاں کی زندگی مشینی ہرگز نہیں تھی۔ خلوص، محبت اور بھائی چارگی کا دور دورہ تھا۔ یہ قصبہ اتنا بڑا نہ تھا، لیکن اس میں رہنے والوں کے دل بہت بڑے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برکت صاحب نے اس چھوٹے سے قصبے میں اپنی رہائش کو ترجیح دی تھی۔ حالانکہ شہر میں ان کے 2 مکان 3 منزلہ تھے، لیکن ان مکانوں کو کرائے پر اٹھا کر وہ خود اپنی مکانوں کو کرائے پر اٹھا کر جہاں محلے کے لڑکے آپس میں گالی گلوچ اور فحش گفتگو کر رہے ہوتے، صاحب اس گلی سے نکل کر دور نہ چلے جاتے۔ وہ لڑکے اخلاق کی ماں بہن ایک نہیں کرتے تھے، البتہ ان کے جاتے ہی دوبارہ مہابھارت کا سلسلہ وہیں سے جڑ جاتا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ان کی گلی کی نکڑ پر سلیم دودھ والے کی دکان تھی۔ بذات خود وہ بھی بھینس سے کم نہ تھا۔ اگر سلیم دودھ والے کی فری سٹائل کی کشتی برکت صاحب سے کروا دی جاتی تو برکت صاحب اس کی صرف ایک پھونک کی مار تھے، لیکن یہ دودھ والا بھی دودھ میں پانی ملاتے وقت گلی میں احتیاطاً نظر ڈال لیتا کہ کہیں برکت صاحب تو ادھر نہیں آ رہے۔ شام کے وقت خیراتی ہوٹل میں جب محلے کے بڑے بوڑھوں کا میلہ لگتا تو برکت صاحب ان میں نمایاں ہی دکھائی دیتے، کیونکہ ان ہی کی للو چل رہی ہوتی۔ دوسرے ہونکوں کی طرح اپنے بھاڑ جتنے منہ کھول کر سن رہے ہوتے ہو جائے گی اگر انہوں نے اپنے منہ بند کر لیے۔ خیراتی ہوٹل، اس نام پر برکت صاحب نے ہی سب سے پہلے اس وقت اعتراض کیا تھا جب ہوٹل کا سائن بورڈ تیار ہوا تھا۔ ہوٹل کا مالک سامنے سے آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائیوں کے ڈبے تھے، چھوٹے قد کا مالک تھا، اس کی تون قابل اعتراض حد تک باہر نکلی ہوئی تھی۔ برکت صاحب کو دیکھ کر وہ اخلاقاً مسکرایا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا بھول پن نمایاں ہو گیا۔ سلام صاحب، اس کی آواز ذرا کھنک دار تھی۔ وعلیکم السلام۔ برکت صاحب نے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے زور سے سر ہلایا۔ بھائی یہ کیا نام ہوا؟ ان کا اشارہ سائن بورڈ کی طرف تھا۔ پہلے تو وہ چونکا، پھر غور سے سائن بورڈ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیوں کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے صاحب، تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے صاحب کہ میرا نام ہی سبن خیراتی ہے، اس نے سادہ سا جواب دیا۔ لیں مٹھائی کھائیں۔ شاید یہ وہ واحد جواب تھا جس نے برکت صاحب کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ اور خاموش ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ نام زبان زد عام ہو گیا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کسی کا بھی چائے وغیرہ کا موڈ ہوتا تو خیراتی ہوٹل کو ہی ترجیح دیتا۔ مزدور، رکشے والے، ٹھیلے والے، کباڑیے سبھی ادھر کا رخ کرتے۔
حتیٰ کہ حکیم طولانی بھی کبھی ادھر آ نکلتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوٹل کے مالک شبن خیراتی کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ حکیم طولانی اور بھی کئی کوسوں قضا کے رنگ تھے، لیکن کچھ عرصے سے یہ رنگ پھیکے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا قصبہ ایک عجیب سے یہ رنگ پھیکے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا قصبہ ایک عجیب قسم کی افتاد میں گرفتار تھا۔ قصبے کی درجنوں جوان خوبصورت لڑکیاں اس مصیبت کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ اوپری ہوا تھی، کوئی اسیب تھا یا کوئی جن تھا، اس بات کا قطعی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ بس کسی بھی محلے کی کوئی بھی لڑکی اس کی زد پر ہوتی، 15 دن تک اس پر دورے جیسی کیفیت رہتی، اور 15 دن بعد وہ خود بخود اپنی اصل حالت میں آ جاتی۔ اسے خود معلوم نہ ہوتا کہ ان دنوں اس پر کیا بیتی۔ بال بکھرے رہتے، آواز بھاری ہو جاتی، خوراک بڑھ جایا کرتی۔ بعض لڑکیاں تو اپنے گھر والوں کو مارتی پیٹتی بھی تھیں۔ مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا، وہ جھاڑ پھونک کرتے تو اتنا فرق پڑتا کہ پھر لڑکی گم سم رہی، اصل کیفیت 15 دن بعد ہی اپنی جون میں آتی تھی۔ کوئی کتنا ہی سر مارے، لیکن مجال ہے کہ وہ بھوت 15 دن سے پہلے اتر جائے۔ ہر 2-3 ماہ بعد یہ آفت ضرور نازل ہوتی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ 15 دن بعد یہ آفت خود بخود ٹل جاتی، ورنہ یہ تو کھلم کھلا روگے جاں تھا۔ اور پھر ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ خود برکت صاحب کی جواں بیٹی ماہ پارہ پر یہ مصیبت سوار ہوئی۔ مغرب کا وقت تھا اور ماہ پارہ چھت سے اتر کر نیچے آ رہی تھی کہ آخری زینہ طے کرتے ہی وہ دھڑام سے گری اور ساقط ہو گئی۔ بیگم برکت، جن کا نام گل بانو تھا، اس وقت باورچی خانے میں تھی۔ فوراً ہی وہ ماہ پارہ کی طرف متوجہ ہوئی، بجلی کی سرحد سے ہانڈی چولہا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی۔ ہائے میری بچی، میری لال، ان کے منہ سے نکلا۔ وہ جلدی سے ماہ پارہ کی طرف بڑھی اور جلدی کے عالم میں منہ سے نکلا۔ وہ جلدی سے ماہ پارہ کی طرف بڑھی اور جلدی کے عالم میں اس چوکی کو نہ دیکھ پائیں جو راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر اندھا دھند بھاگنے کے چکر میں ان کا پاؤں اس چوکی سے لگا۔ وہ چوکی الٹی، ادھر گل بانو کا پاؤں غیر متوازن ہوا۔ وہ ترچھی ہوئی اور ان کے گلے سے برآمد ہونے والی چیخ کافی گونجدار تھی۔ اب وہ بھی ماہ پارہ کے قریب ہی چاروں خانہ اینٹینا ٹھیک کر رہا تھا کہ منو نے بولنا چاہا، کیا میں نے تجھ سے سودا منگایا تھا اور تو چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا؟ ٹھہر جا کمبخت، میں آج اس موئے ٹی وی میں ہی آگ لگا دوں گی۔ تیرے ابا آئیں گے تو انہیں بھون بھان کر ٹی وی ہی کھلا دوں گی۔ تم لوگوں سے کوئی کام بولوں اور مجال ہے وہ کام ایک دفعہ کہے میں ہو جائے۔ میں تو سچ تنگ آ گئی ہوں تم لوگوں سے۔ اچھا یہ بتا، پپو اور گڈو کہاں ہے؟ ماں روانی سے بولتی چلی گئی۔ ٹی وی والے کمرے میں۔ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھر دہاڑی؟ بلا ان کو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں۔ بلا ان کو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں سب کے سب، کسی کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ تو جا ان دونوں کو یہاں بھیج اور جلدی سے سودا لا دے۔ عین اسی وقت پپو اور گڈو کمرے میں داخل ہوئے۔ ہم وہاں پاگلوں کی طرح چینل گھما رہے ہیں اور تم یہاں کھڑے ہو، پپو نے منو کو آنکھیں دکھائیں۔ ادھر منو بیچارہ برکت صاحب کے گھر کی صورتحال بتانے کے لیے بے چین تھا۔ فوراً ہی وہ بولا، میں اتنی دیر سے اماں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بولنے ہی نہیں دے رہی۔ اماں میں چھت پر۔ پھر وہ اپنی ماں کو مخاطب کرنے لگا۔ عین اسی وقت مغرب کی اذان ہو گئی۔ اماں نے فوراً دوپٹہ سر پر اوڑھا اور مشین سے ہاتھ ہٹا کر منو کو ڈانٹا، ذرا چپ رہ، مغرب کی اذان ہے، سمندر بھی رک جاتا ہے اس وقت، مگر تیری گز بھر کی زبان سمندر سے چپ رہ۔ منو کا برا حال تھا، ناچار بیچارہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اذان ختم ہوئی، اس نے ماں کو بولنے کا موقع دیے بغیر ایک ہی سانس میں برکت صاحب کے گھر کا ماجرا کہہ سنایا۔ ماں یہ سنتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اسے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بدبخت،
تیرا ستیہ ناس جائے، تو اب بتا رہا ہے؟ اتنی دیر سے کیا بتاشے منہ میں ڈال رکھے تھے؟ منہ سے پھوٹا کیوں نہیں؟ ذرا ٹھہر جا، تیری تو میں واپس آ کر خبر لیتی ہوں۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر تینوں کی طرف گھومی۔ بھاگ کر جاؤ اور شنو چچی اور صغرا خالہ اور خالہ اماں کو بھی خبر کر دو، میں جا رہی ہوں، جانے کیا بات ہو۔ گل بانو ہوش میں آئیں تو محلے کے جانب صغرا خالہ اور خالہ اماں ان کی طرف لپکیں، البتہ کلثوم ماہ پارہ کی طرف ہی متوجہ رہی۔ ماہ پارہ میری بانو نے پلنگ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے لیٹی رہو گل بانو، لیٹی رہو، کلثوم اسے دیکھ رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ لو، تمہارے سر سے تو خون بہہ رہا ہے، خالہ اماں نے پہلے تسلی بخشی پھر تشویش بھرے انداز میں کہا۔ گل بانو کو بڑی مشکل سے بٹھایا گیا، سر کی پٹی کی گئی، پھر شنو چچی نے سوال کیا، آخر ہوا کیا تھا گل بانو؟ وہ ماہ پارہ سیڑھیوں سے اتری اور گل بانو کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ عین اسی وقت کلثوم کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا، اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ الٹ کر پلنگ سے گری۔ گل بانو وغیرہ اچھل پڑی کیونکہ یہ تھپڑ ماہ پارہ نے اس کے گال پر مارا تھا۔ ماہ پارہ ہوش میں آ چکی تھی لیکن عجب حال تھا، آنکھیں لاخ ٹماٹر کی طرح اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی، اور پھر رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی، وہ کسی بھینسے کی طرح ڈکرائی اور مزید خونخوار دکھائی دینے لگی، وہ کسی بھی زاویے سے ماہ پارہ نہیں لگ رہی۔ گل بانو کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لیکن یہ مثال اس لیے موقع کی مناسبت سے نہیں تھی کہ ابھی تو ان کے سر سے خون بہا تھا، باقی عورتیں بھی ہکا بکا تھیں، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی، کبھی کلثوم اور ماہ پارہ کو۔ ادھر کلثوم اب سنبھل کر کھڑی ہو چکی تھی، ہاتھ گال کو سہلا رہا اور ڈرے ڈرے انداز میں پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر ماہ پارہ کسی بھینسے کی طرح ڈکرائی اور ساتھ ہی کرخت مردانہ سی آواز میں دھاڑی، دفع ہو جاؤ کمبخت ماریو، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ دفع ہو جاؤ کمبخت ماریو، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ مار مار کر ادموا کر دوں گا۔ سب عورتیں سناٹے میں آ گئیں، پھر خالہ اماں کے منہ سے نکلا، گل بانو، یہ تو وہی اسیب ہے۔ ہائے اللہ! خالہ اماں کے یہ الفاظ بجلی کی طرح کانوں کے پردوں پر گرے تھے، گل بانو دھک سے رہ گئی۔ عین اسی وقت دروازے موضوع بدلنے کی غرض سے مسکرا کر کہنے لگی، ہاں یاد آیا، آج پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئلے اتنے مزے کے تلے گئے ہیں کہ بس۔ اور میں نے پوچھا ہے بوکاف کہاں ہے؟ جن نے دوبارہ سوال دہرایا، اس کی نگاہوں کا زاویہ بھی بدل گیا تھا۔ آتا ہی ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولی، آپ لکڑیوں کا بھرتا کھائیں نا۔ بھاڑ میں گیا بھرتا، جن بفر گیا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اب ذرا جننی کا بھی موڈ بدلا، وہ منہ بنا کر بولی، آپ تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، کہہ تو رہی ہوں کہ آتا ہی ہوگا۔ سمجھا، جن ہنکارا بھر کر غرایا، اس کا مطلب ہے آج پھر وہ انسانوں کی بستی میں گیا ہے۔ کیوں؟ اب کہ جننی کچھ نہیں بولی تھی بلکہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ میں تم دونوں سے تنگ ہوں، ایک تو تم نے اسے منا بول بول کر بالکل انسانوں جیسی خصلت والا منا بنا دیا ہے، میری کوئی بھی بات نہیں سنتا، اگر سنتا بھی ہے تو دونوں کانوں کا فائدہ اٹھا کر ایک سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ تمہارے لاڈ پیار نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ جن بولتا چلا گیا، آپ بھی نہ بس۔ اچھا، اس نے آپ کا کون سا حکم نہیں مانا؟ اپنے پر سمیٹ کر تو بیچارہ آپ کی ہر بات سنتا ہے۔ جننی نے اپنے بیٹے کی طرفداری کی، صرف سنتا پر سمیٹ کر تو بیچارہ آپ کی ہر بات سنتا ہے۔ جننی نے اپنے بیٹے کی طرفداری کی،
صرف سنتا ہے نا، اس پر عمل تو نہیں کرتا۔ میں نے کتنی بار اسے منع کیا کہ انسانوں کی بستی میں مت گھسا کرو، ان کی لڑکیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر بال پھیلائے کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے سیدھے سادے معصوم جن بچے ان کے بالوں میں الجھ کر پھنس جاتے ہیں، پھر انسانوں کے عامل ہمارے بچوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر مفلوج کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کئی اور مصیبتیں بھی انسانوں کی بستیوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً رات کے وقت فضا میں خطرناک قسم کے وظیفے گھومتے رہتے ہیں تاکہ کوئی معصوم اور بھولا بھالا جن جکڑ لیا جائے، پھر اسے قید میں ڈال دیا جائے یا پھر غلام بنا لیا جائے۔ جن نے تفصیل سنا ڈالی، پھر وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ مگر میں تم سے کیوں سرماری کر رہا ہوں، تم ان باتوں کو کیا جانو، تم تو سارا دن یہاں رہتی ہو، تم کہاں سمجھ پاؤ گی ان لڑکیوں کے بالوں اور گھومتے ہوئے وظیفوں کو۔ میں کیوں نہ جانوں گی، جننی تنک کر بولی، مجھے بھی سب معلوم ہے، پھر بھی تم نے بوقاف کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، آخر کیوں؟ جن نے سوال کیا۔ میں کیا کروں، اس کی عقل ہی ٹھکانے پر نہیں، میں تو اسے اتنا سمجھاتی ہوں مگر وہ، تم نے کیا خاک سمجھایا ہوگا اسے، منا منا تو بولتی رہتی ہو اسے۔ جن نے منہ بنایا، آپ خود بھی تو کبھی کبھی موڈ میں آ کر منا کہہ دیتے ہیں۔ جننی نے یاد دہانی کروائی، کبھی کبھی سنکی ہو جاتا ہوں، دماغ چل جاتا ہے میرا۔ جن نے ہاتھ نچا کر جواب دیا، آپ جس دن کام پر نہیں جاتے لڑائی جھگڑے کی باتیں ضرور نکلتی ہیں۔ میز تھا، چھٹی والے دن بھی چلا جایا کروں ہیں۔ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے میں مننے کے ساتھ ساتھ مننے کی اماں بھی میری غیر موجودگی میں انسانوں کی بستی میں گھومتی پھرتی ہے۔ ہائے ہائے، جننی نے سینے پر ہاتھ مارے، اور ہنسا تو نہیں، آپ کے منہ سے تو لطیفہ ہی لگ رہا ہے، آپ کے منہ سے تو لطیفہ ہی لگ رہا ہے، انسانوں کی برائی بھی کر رہے ہیں اور ان کے محاورے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واہ، غلطی سے منہ سے نکل گیا، کم بختوں نے بنائے بھی تو موقع محل سے ہے نا۔ ہاں تو اب میں بوقاف کی ٹھکائی ہی لگا دوں گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ چھوڑیے، بچہ ہی تو ہے ابھی، جننی نے کہا۔ یہ بچہ کسی دن کسی بوڑھے انسان کے وظیفے کے نیچے آ کر دب گیا نا تو پھر روتی رہنا 150 سال تک، کہہ دیتا ہوں۔ جن نے تنبیہ کی، کیسی بدفعلیں منہ سے نکال رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ جننی نے اپنا منہ پیٹا، اور کیا کہوں، میں نے کئی جنوں کا حشر دیکھا ہے۔ ٹونڈے کا واقعہ یاد ہے نا، یہ کہہ کر جن نے پلیٹ سے ایک ہڈی اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ کس بری طرح وہ انسانوں کے چنگل میں پھنسا تھا، لینے کے دینے، میرا مطلب ہے بڑی مشکل سے اس کی جان بچی تھی، ورنہ اسے جلا دیا جاتا۔ بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ انسان۔ اتنا کہہ کر جن منہ چلانے لگا، وہ ہڈی چبا رہا تھا، پھر اس نے برا سا منہ بنایا اور جننی کی طرف دیکھ کر بولا، یہ برکت صاحب تھے، انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی غیر عورتوں کی موجودگی کو محسوس کیا، جلدی سے اپنی شیروانی جھٹکی اور کالر درست کیے، پھر ان کے ہاتھ بے ساختہ اپنے خضاب زدہ بالوں میں خیالی کنگھا کرنے لگے۔ دروازہ کلثوم نے کھولا تھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس نے منہ سے کچھ نہ کہا، صرف ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ماہپارہ کہاں ہے؟ برکت صاحب نے دھیرے سے پوچھا۔ کلثوم نے ہاتھ اٹھا کر اندر کی جانب اشارہ کیا، اس کا بایاں ہاتھ اب بھی اپنے گال کو سہلا رہا تھا۔ برکت صاحب ایک شانے ادا سے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں کا منظر دیکھ کر بھونچکے رہ گئے۔ ایک پلنگ پر ماہپارہ دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گردن مسلسل جھومنے کے انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ برکت صاحب کی تو عقل ہی خبت ہو گئی، عجب تماشا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور ماہپارہ کو مخاطب کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں دھاڑے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا حرکت ہے ماہپارہ؟ ماہپارہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب برکت صاحب عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان سب کے چہروں پر زلزلے کے آثار تھے، کوئی کچھ نہ بول سکا۔
برکت صاحب دوبارہ گرجے، میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا تماشا کر رہی ہو ماہ پارا؟ اب کی بار ماہ پارا کی گردن اور بھی تیزی سے ہلنے لگی۔ کیا بہری ہو؟ برکت صاحب کی آواز نے سب کے کان چٹخا دیے۔ دکھائی نہیں دے رہا بڈھے؟ دفعتاً ماہ پارا نے گردن اٹھا کر بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ اب کی بار برکت صاحب کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لفظ بڈھے کسی ہتھوڑے کی طرح سماعت پر برسا تھا۔ عورتوں کے سامنے یہ انداز تخاطب، اور وہ بھی ان کی اپنی بیٹی۔ غصے کے مارے وہ بے قابو ہونے لگے اور مٹھیاں بھینچ کر چلائے، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تو خود پاگل ہوگا بڈھے، ماہ پارا انہی کے انداز میں گرجی، اور کمرے میں موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ عورتوں کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ کیسا جواب ملا تھا برکت صاحب کو؟ خود برکت صاحب کی طبیعت صاف ہو گئی تھی۔ چند لمحے تک تو وہ سکتے کے عالم نے ہانک لگائی۔ اب تو برکت صاحب سے رہا نہ گیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ لپکے۔ عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، برکت صاحب نے آپے سے باہر ہو کر کہا۔ غصے کی زیادتی سے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ ماہ پارا نہیں بول رہی برکت صاحب، یہ تو اسیب بول رہا ہے، شنو چچی نے سمجھایا۔ اتنا بدتمیز اسیب، اسے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ برکت صاحب کے لہجے میں شکایت تھی۔ میرا گال ابھی تک جھنجھنا رہا ہے برکت صاحب، کلثوم منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تم نے کیا کیا تھا؟ برکت صاحب نے اسے گھورا۔ کلثوم نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ چور نظروں سے ماہ پارا کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ دفعتاً ماہ پارا ایک بار پھر بینسے کی طرح ڈکرائی۔ یہ آواز برکت صاحب نے سنی تھی۔ وہ ماہ پارا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ادھر صغرا خالہ نے کلثوم کو ایک جانب گھسیٹا اور بتا کلثوم، ماہ پارا نے تجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ وہ خالہ، جب میں نے دیکھا ماہ پارا کسی طرح ہوش میں ہی نہیں آ رہی تو میں نے سب کی نظر بچا کر اسے چپل سنگھائی تھی، کلثوم نے انکشاف کیا۔ اری بدبخت، یہ تو نے کیا کیا؟ صغرا خالہ کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ اسیب تجھے مار ڈالتا، کیسی پاگل ہے تو؟ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ماہ پارا پر اسیب ہوگا، کلثوم نے جواب دیا۔ کیا ہوا صغرا خالہ، کیا بات ہے؟ گل بانو نے ان دونوں کی سرگوشیاں سنی تو ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، ہم دونوں ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، کلثوم نے جلدی سے بات بنائی۔ ہاں اور کیا، صغرا خالہ بھی بولی۔ پھر جلدی سے کہا، ارے ہاں گل بانو، برکت صاحب سے کہو امام صاحب کو بلا لے آئیں، وہی دم درود کریں گے تو ماہ پارا کو کچھ آرام آ جائے گا، دم درود کریں گے تو ماہ پارا کو کچھ آرام آ جائے گا۔ امام صاحب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جب تک وہ ماہ پارا کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے انہیں یقین نہیں آئے گا کہ ماہ پارا بھی اسیب کا شکار ہو گئی ہے۔ انہوں نے راستے میں برکت صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی وہ اسیب کا شکار ہو گئی ہے۔ ہاں بھائی، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے خود اس کی حالت دیکھی تھی، برکت صاحب نے بتایا۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو، امام صاحب اپنی داڑھی کو سلجھاتے ہوئے بڑبڑائے۔ کسے اور کون سی بات معلوم نہ ہو؟ وہ الجھ گئے۔ اسی اسیب کو۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو کہ یہ برکت صاحب کی بیٹی ہے، ورنہ وہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا امام صاحب، میرا مطلب ہے ماشاءاللہ سے پورے علاقے میں آپ کا نام ہے، عزت ہے، رعب ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس نے خیال ظاہر کیا، وہ کدھر کا بھی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا۔ کم وقت مجھے بڈھا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، ناہنجار کہیں کا۔ برکت صاحب کو دوبارہ غصہ آنے لگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، امام صاحب نے تسلی دی۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے کرتے گھر کے نزدیک آ پہنچے۔ جس کمرے میں ماہ پارا تھی وہ عورتوں سے خالی کروایا گیا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی ماہ پارا نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی، جیسے غرا رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر پرتشویش انداز میں سر ہلانے لگے۔
انہیں یقین آ چکا تھا کہ ماہ پارہ کے اوپر ہوش کیوں ہو گئی وہ چونکہ یوں سمجھ لیں کہ فی الحال میں نے اسے بے ہوشی کی دوا دے دی ہے۔ امام صاحب نے بتایا، اس کا مطلب ہے وہ خبیث اب بھی میری بیٹی پر سوار ہے، ہوش میں آتے ہی پھر بک بک کرے گا۔ جی ہاں یہ تو ہے۔ تو پھر یہ مردود جان کیسے چھوڑے گا؟ خود بخود آپ پریشان نہ ہو، ہوش میں آتے ہی پھر بک بک کرے گا۔ جی ہاں یہ تو ہے۔ تو پھر یہ مردود جان کیسے چھوڑے گا؟ خود بخود آپ پریشان نہ ہو، 15 دن بعد یہ آپ کی بیٹی کی جان چھوڑ دے گا۔ پورے قصبے نے اس نے سب کے ساتھ یہی کیا ہے، امام صاحب نے سمجھایا۔ 15 دن؟ برکت صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے تو ایک دن بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ خبیث اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میرا نام برکت ہے، برکت۔ ہاں، آپ کریں گے کیا؟ امام صاحب نے پوچھا۔ آپ اس اسیب کو بھگا سکتے ہیں؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ قطعی نہیں، میں مسجد کا امام ہوں، کسی خانقاہ کا پیر نہیں، مجھے اسیب اور جنوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، بس تو پھر ابھی اسی وقت میں پیر گاگے شاہ کو یہاں لے آتا ہوں۔ برکت صاحب فیصلہ کن بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، شہر میں رہتے ہیں، وہیں ان کی حلوائی کی دکان بھی ہے۔ ظاہر تو وہ مٹھائی بیچتے ہیں لیکن اصل میں ان کا کام ہی جنوں اور بھوتوں کا قلع کما کرنا ہے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس مسئلے لے کر جاتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے اثبات میں سر ہلا